بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ وہی ہے جو کہ ہم نے ایک شروع کیا تھا امام مہدی علیہ رضوان سے متعلقہ جو اشکالات تھے اور اعتراضات تھے، ان کے جوابات ہم نے شیخ صاحب سے لیے تھے۔ یہ پروگرام بھی اسی کی ایک کڑی ہے جس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگ منکرین احادیث یا دیگر سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ الزام لگاتا ہے اور اعتراض کرتا ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان جو ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، یعنی یہ جو ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے یہ امت کے اندر فتنے کا سبب چیزیں ہیں، فتنے کا باعث چیزیں ہیں، تو آیا ان کا یہ اعتراض درست ہے یا بے بنیاد ہے اور اسلام نے اس کی مکمل رہنمائی کی ہے؟ تو حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ فہد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے آج بھی وقت نکالا۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ، حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، آپ سے جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے منکرین احادیث کی جانب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ رضوان سے متعلقہ جو باتیں ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ امام مہدی علیہ رضوان سے متعلقہ وہ کہتے ہیں حدیث کے اندر کچھ باتیں ایسی آئی ہیں کہ ان کی نفی کی گئی ہے، یعنی کوئی امام مہدی نہیں آئے گا، اگر امام مہدی ہوں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ کیا ایسی کوئی حدیث یا ایسی کوئی نفی شریعت کے اندر موجود ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ جو لوگ امام مہدی علیہ رضوان کی آمد کا انکار کرتے ہیں اور اس فکر کو سرے سے ہی رد کر دیتے ہیں، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی احادیث ہیں کہ جن کے اندر امام مہدی کے آنے کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی مہدی نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فکر ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى بْنُ مریم، کہ کوئی مہدی نہیں آئے گا سوائے عیسیٰ بن مریم کے۔ یہ حدیث جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ کوئی مہدی نہیں ہے سوائے عیسیٰ بن مریم کے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ صحیح احادیث کے مقابلے میں ہے، اور اس حدیث میں جو ہے وہ بہت سارے راوی ہیں جن میں کلام ہے، ایک مجہول ہے، ایک متروک ہے، ایک مدلس ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر تو ایک علت ہو تو وہ ضعیف ہوتی ہے، تو یہاں تو تین علتیں جمع ہیں کہ ایک اس میں راوی مجہول ہے، بلکہ ایک ضعیف ہے، ایک مجہول ہے، ایک متروک ہے، اور ایک جو ہے وہ مدلس ہے۔ حدیث جو ہے وہ تمام طرق اور تمام جو ہے وہ اسانید کے ساتھ حدیث ضعیف ہے، اور اس قدر قابل استدلال نہیں ہے کہ اس حدیث کو ہم لے کر ان تمام احادیث کو رد کر دیں جو کہ تقریباً 30 سے زائد صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح یا حسن درجے کی احادیث سے روایت کرتے ہیں۔ بکثرت وارد ہونے والی نبی علیہ السلام سے احادیث کو رد کر دینا صرف ایک حدیث کی وجہ سے جو کہ ضعیف ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے جو ذکر کی جاتی ہے یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے، اور اس کے جتنے بھی طرق ذکر کیے جاتے ہیں ان سب میں کلام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، یہ صحیح احادیث کے خلاف۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر صحیح ہو بھی جائے تو اس میں ان صحیح احادیث کے یہ خلاف نہیں ہے، کیونکہ اصل یہاں مقصد یہ ہے کہ جو ائمہ مہدیین آئیں گے، جو ائمہ مہدیین آئیں گے ان میں سے عیسیٰ بن مریم بھی ہیں، یعنی ائمہ مہدیین سے مراد یہی ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے اور لوگوں کی رہنمائی کریں گے، عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اس میں ان احادیث کی نفی نہیں ہے جن احادیث میں باقاعدہ امام مہدی کا ذکر ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی آل میں سے ہوگا، اور اس کا نام نبی علیہ السلام کے نام کے موافق ہوگا، اور اس کے والد کا نام نبی علیہ السلام کے والد کے نام عبداللہ کے موافق ہوگا۔ یہ ان احادیث کے خلاف نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے اور صحیح نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ رضوان سے متعلق جو روافضہ ہیں ان کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا اس بنیاد پر اس چیز کا انکار کیا جاتا ہے، اس سوچ فکر کا اور امام مہدی علیہ السلام کا، کہ جو روافضہ ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے اماموں کے لیے یہ ایک نظریہ قائم کر رکھا ہے، اور اس طرح کی جو احادیث ہیں وہ خود ساختہ ہیں ان کی، اور انہوں نے خود سے گھڑی ہیں۔
تو کیا ان کا یہ جو اعتراض ہے کیا یہ درست ہے یا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ یہ اعتراض ان کے بارے میں ہو سکتا ہے رافضہ کے ہاں، جو انہوں نے اپنے امام مہدی کے بارے میں، امام مہدی منتظر کے بارے میں احادیث جو ہے وہ گڑھی ہوئی ہیں، لیکن جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ واضح کیا تھا کہ جو مہدی منتظر رافضہ کے ہاں ہے اس میں اور جو اہل سنہ کے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے، صفات میں فرق ہے، حقیقت میں فرق ہے، اور جو ہے وہ اوصاف میں فرق ہے۔ تو ان کے مہدی اور اہل سنہ والجماعہ کے ہاں جو امام مہدی ہیں علیہ رضوان، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فروق ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ہاں جو امام مہدی کے بارے میں روایات وارد ہوئی ہیں ان میں اس کی ولادت کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اس کے غائب ہو جانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے، پھر وہ کہاں غائب ہوئے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، پھر اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا ظہور کب ہوگا، یہ بھی اختلاف موجود ہے، اور اسی طرح اس کے نام کے بارے میں فرق ہے۔ اب جو اہل سنہ کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح احادیث کے اندر امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بتایا ہے، اس میں آپ نے بتایا کہ اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اور جو ہے وہ اس کے والد کا نام جو ہے وہ میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ جبکہ رافضہ کے ہاں جو امام منتظر جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ محمد بن حسن عسکری ہیں، وہ محمد بن عبداللہ نہیں، محمد بن حسن عسکری ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ولادت کے بعد غائب نہیں ہوں گے، جیسے کہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، جبکہ رافضہ کے ہاں جو امام مہدی ہیں ان کے دعوے کے مطابق وہ ولادت ہوئی ان کی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، اور ان کو پتہ نہیں کب ان کا ظہور ہوگا۔ جبکہ اہل سنہ، تمام اہل سنہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کا ظہور قرب قیامت ہوگا امام مہدی علیہ رضوان کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے عہد کے قریب ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے عہد میں جو ہے وہ آسمان سے اتارے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو اہل سنہ کے ہاں امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں احادیث بیان ہوئی ہیں وہ صحابہ کرام تک جو ہے وہ جاتی ہیں، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، جبکہ جو رافضہ کے ہاں مہدی کے بارے میں روایات ہیں وہ ان کے ائمہ تک جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو امام مہدی کے بارے میں روایات کتب سنہ میں احادیث کی کتابوں میں ہیں اس کے راوی ثقات ہیں، اس کے راوی معروف ہیں عدالت میں، ضبط میں، جبکہ جو رافضہ کے ہاں مہدی کے بارے میں روایات ہیں اس کے راوی سارے مجاہیل ہیں، یعنی صرف آگے جا کے وہ پیچھے شروع میں مجہول لوگوں کا نام لگا کے آخر میں کہتے ہیں انل جعفر الصادق، جعفر صادق سے ہے، موسیٰ کاظم سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، شروع میں وہ مجہول راوی لگا کے فلاں سے بیان کرتا ہے، فلاں سے، اس کی نہ عدالت کا پتہ ہے نہ اس کے ضبط کا پتہ ہے۔ مجہول سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ ناظرین کو ذرا بیان کر دیجئے، واضح کر دیجئے۔ مجہول کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کی شخصیت ہی غیر معروف ہے، اگر ان کی شخصیت غیر معروف نہیں تو کم از کم اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ امانت و دیانت ہے اس کے اندر کہ نہیں، سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا کیا ہے۔ جبکہ محدثین کے ہاں تو ایک معیار ہے نا عدالت کا، کہ عدالت کے اندر فسق و فجور نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، بدعات و خرافات کا شکار نہ ہو۔ جبکہ ان کے ہاں بہت سارے، بلکہ اکثر اسانید کا حال یہ ہے کہ اس میں جو ائمہ تک بیان کرنے والے لوگ ہیں، ہم ائمہ کی بات نہیں کر رہے، ہم ائمہ کی بات نہیں کر رہے، ائمہ جو ہیں وہ ثقات ہیں، مطلب امام جعفر صادق ہیں یا حضرت علی ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت حسن ہیں، وہ ائمہ ہیں، مطلب وہ یعنی ان کا تو مکمل ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، وہ صحابہ کرام ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی محترم ہیں، لیکن مصیبت نیچے ہے، یعنی جو بیچ میں لوگ شامل کر کے ان تک سند پہنچائی جاتی ہے وہ راوی مجہول ہیں، مطلب ان کے نہ تو شخصیات معروف ہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی جرح و تعدیل ہے کہ وہ ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں، ان کا حافظہ کیسا تھا، وہ امانت و دیانت میں کیسے تھے۔ اب جس شخص کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ امانت و دیانت میں کیسا ہے، آپ اس سے خبر کیسے نقل کر رہے ہیں؟ تو اکثر ان کے ہاں جو اسانید کا جو اعتماد ہے وہ ایسے لوگوں پر ہے جن کی حالت غیر معروف ہے، ایک تو شخصیت کے اعتبار سے غیر معروف ہیں اور دوسرا عدالت، امانت و دیانت کے اعتبار سے غیر معروف ہے، تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی محدثین کے ہاں جو امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں احادیث ہیں، ایک تو وہ صحابہ کرام تک، معروف صحابہ کرام تک پہنچتی ہیں اور پھر وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، جن میں نے بتایا بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ذکر کیا ہم نے، اس طرح جو ہے وہ عبادلہ ہیں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت ام حبیبہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام مہدی کے بارے روایات بیان کرتی۔ اور ادھر جو ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنہ کے ہاں راوی ثقات ہیں، معروف ہیں، ان کی پوری زندگی محفوظ ہے، جبکہ
رافضہ کے ہاں جو ان کے مہدی کے بارے میں روایات ہیں اس کو ائمہ تو چلے معروف ہیں، امام جعفر صادق ہو گئے یا اس کے بعد حضرت حسن ہو گئے، حسین ہو گئے، لیکن نیچے جو سند کے اندر راوی ہیں پتہ ہی نہیں کہاں سے ہیں، ایسے پکڑا کے شامل کر کے کہتے ہیں ان الامام فلاں امام سے روایت کرتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، امام کی صداقت و امانت کو ہم مانتے ہیں، لیکن نیچے جو بیان کر رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں مجاہیل کی، مجہول ہیں، غیر معروف ہیں، جن کے بارے پتہ ہی نہیں ہے۔ بھئی بات اللہ کے نبی کی حدیث کی ہو رہی، یہ بہت بڑا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، آپ اس کو مجہول راویوں پہ اعتماد کر کے اس کو امت تک جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ان کے ہاں ان کے امام مہدی منتظر کے بارے میں تعارض کی، ہر چیز میں تعارض ہے، آپس میں ان کی روایات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں۔ ان کی ولادت کے بارے میں تعارض ہے رافضہ کے ہاں، ان کے اوصاف کے بارے میں، خوبیوں کے بارے میں تعارض ہے، ان کی جو حلیہ ہے اس کے بارے میں تعارض ہے، اس کے خروج کے بارے میں تعارض ہے، بے شمار تناقض اور تعارض موجود ہیں، جبکہ ہمارے ہاں الحمدللہ اہل سنہ کے ہاں تناقض نہیں، تعارض نہیں ہے، اور اس بات پہ سب کا اتفاق ہے قرب قیامت وہ ظاہر ہوں گے، ان کا خروج ہوگا اور نبی علیہ السلام کی آل میں سے ہوں گے، اور ان کا نام، ان کے والد کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے والد کے نام کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہوگا۔ شیخ صاحب، امام مہدی علیہ رضوان سے متعلق جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون ہیں، اور آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا شخص اٹھتا ہے اور باقاعدہ وہ خود کو امام مہدی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے کس طرح اندازہ ہوگا کہ اصل امام مہدی جو ہیں وہ کون ہیں؟ اور اسی طرح لوگ اس کو خلافت کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے تب تک جو ہے وہ خلافت قائم نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے وہ خلافت کی بھی نفی کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ اعتراض کرتے ہیں اور نفی کرتے ہیں ان چیزوں کی۔ بعض لوگ جو ہے وہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کی جو فکر ہے یہ فکر سرے سے آئی غلط، اور یہ کوئی اتنا بڑا عقیدے کا مسئلہ نہیں، آپ اس کو بنایا ہوا آپ نے عقیدے کا مسئلہ، بلکہ اس کو دبنا ہی چاہیے، چونکہ یہ امت کے اندر فتنے کا باعث ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں جی مختلف ادوار میں، مختلف جو ہے وہ سالوں میں لوگوں نے جو ہے وہ کئی صدیوں میں لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس سے پھر امت فتنے کا شکار ہوئی، کئی لوگ قتل ہوئے، جنگیں ہوئیں، قتال ہوا، تو اس وجہ سے یہ فکر سرے سے غلط ہے، اس کو دبنا چاہیے اس فکر کو۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں جی اگر ہم مہدی کی فکر کو بیان کرتے ہیں تو اس سے لوگ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام مہدی سے پہلے کوئی خلیفہ بھی نہیں آ سکتا اور کوئی خلافت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ امام مہدی کی فکر جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کا مسئلہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور یہ آخرت کے مسائل اور قیامت کے مسائل پر ایمان لانا یہ ایمان میں سے ہے اور ایمان کا جز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث میں ثابت ہے، لہٰذا اس فکر کو ہم معمولی فکر سمجھ کے اس کا رد کر دیں یا اس کو نظر انداز کر دیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ یہ فتنے کا سبب بنتا ہے، چونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ تو فتنے کا شکار ہونے والوں کی غلطی ہے نا، جو فتنے کا شکار ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی دعویٰ کر دے ایسے ہی اٹھ کے اس کے بارے میں اس کو مہدی تسلیم کر کے اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کے فالورز میں سے بن گئے، یہ تو ماننے والوں کی غلطی ہے اور یہ جہالت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو صحیح امام مہدی ہوں گے ان کی نشانیاں حدیث میں بیان ہوئی جیسا کہ ہم نے ذکر کی، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آل میں سے ہوں گے اور نیک ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے۔ تو اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ امام مہدی جو حقیقی امام مہدی ہوں گے وہ لوگوں کو آ کر نہیں کہیں گے کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو اور میں امام مہدی ہوں، اور جو ہے وہ لوگوں کو زبردستی منوائیں گے۔ جو آج کل لوگ دعویٰ کرتے ہیں یا جن لوگوں نے تاریخ میں دعویٰ کیا ہے وہ تو زبردستی لوگوں کو منواتے تھے، اور جو ان کے بارے میں دوسروں کو بتاتے تھے کہ یہ فلاں جو ہے وہ امام مہدی ہے وہ فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ مثلا مختار ثقفی ہے، اس طرح کے جو خبیث قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف لوگوں کے بارے میں کبھی محمد بن حنفیہ کے بارے میں دعویٰ کیا، کبھی حضرت حسین کے بارے میں دعویٰ کیا، کبھی کسی کے بارے میں دعویٰ کیا کہ جی فلاں امام مہدی ہیں، تو یہ بذات خود ان کی شخصیت جو ہے، مثلا یہ مختار ثقفی ہے یا اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ بذات خود جو ہے مجروح ہیں۔ تو جو لوگ امام مہدی کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں امام مہدی ہے وہ بذات خود مطلب کہ وہ امانت دار نہیں، آپ تاریخ دیکھ لیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مہدی کسی کو زبردستی نہیں منوائیں گے کہ میں امام مہدی ہوں لہٰذا میری بیعت کرو، اور نہ وہ لوگوں کے اندر اعلان کرتے پھریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں، جبکہ یہ لوگ تو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں
اور باقاعدہ اپنے آپ کو زبردستی منواتے ہیں کہ ہماری بیعت کرو، جبکہ امام مہدی ایسا نہیں کریں گے۔ امام مہدی کو لوگ پہچانیں گے، امام مہدی کو لوگ پہچانیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو لوگ پہچان جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ہوگا تو آپ اس کا سلسلہ نسب چیک کریں، آپ اس کی امانت اور دیانت اور دینداری کو چیک کریں۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی جو نماز ہی نہیں پڑھتا اگر وہ دعویٰ کر دے امام مہدی ہونے کا تو اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں ہمارے لوگ، اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہماری ہے، نہ کہ ہم اس وجہ سے احادیث کو رد کر دیں جن احادیث میں مہدی کا ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کر دینا کہ چونکہ یہ فتنے کا سبب ہے فکر، لہٰذا اس فکر کو ختم ہونا چاہیے اور یہ سرے سے ہے ہی نہیں کوئی، تو یہ غلط ہے، یہ ہماری غلطی ہے، جہالت ہے کہ ہم فوراً کسی کے دعویٰ کرنے پر اس کو جو ہے وہ مہدی بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، تو ہمیں تصدیق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی خبر لے کر آتا ہے اس کی تصدیق کرو۔ تو اللہ کے نبی نے جب باقاعدہ صفات بیان کی ہیں، خوبیاں اور نشانیاں بیان کی ہیں، تو آپ چیک کرو کہ کیا واقعی یہ امام مہدی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہلاء فیصلہ نہیں کریں گے، یہاں بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ فکر ہمارے یہاں بہت بڑی چل رہی ہے۔ آج کل بھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے ہر ایک بندہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہاں میں ناظرین کے سامنے جو اہم پوائنٹ ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام مہدی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ علماء کریں گے۔ امام مہدی صحیح ہے یا نہیں جو دعویٰ کر رہا ہے یہ فیصلہ جہلاء نہیں کریں گے، یہ ریڑھی والا اور یہ جو ہے وہ گاڑی والا، بس ڈرائیور، ٹریکٹر ڈرائیور اور یہ فلاں سوشل میڈیا پہ جاہل جو بیٹھے ہوئے ہیں مفتیان، یہ جو ہے وہ ثبوت دیں گے یا یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مہدی ہے۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، علماء بتائیں گے کہ یہ مہدی ہے کہ نہیں۔ اور علماء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں جن میں مہدی کا ذکر ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ان کے پاس اللہ نے علم دیا، اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ جیسے ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ بہت متعدد مقامات پہ کسی آدمی کی تکفیر کا جو مسئلہ ہے یہ فیصلہ بھی علماء کریں گے۔ اسی طرح ہی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ اس میں سچا یا جھوٹا، یہ بھی علماء کا کام ہے اور علماء ہی یہ فیصلہ کریں گے۔ تو لہٰذا یہ دعویٰ کر دینا کہ چونکہ فتنے کا باعث بنتا ہے لہٰذا یہ فکر ہی نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی امام مہدی کی جو فکر ہے اس کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ صرف امام مہدی چونکہ خلیفہ آئیں گے، اس سے پہلے نہ خلافت آ سکتی ہے نہ خلیفہ ہے، اور وہ سرے سے ہی ہاتھ جوڑ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خلافت آئے گی نہیں اور کوئی اور خلیفہ آئے گا ہی نہیں، لہٰذا وہ امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خلافت کو قائم کرنے یا خلافت کے بارے میں سوچنے سے ہی بالکل جو ہے وہ آپ سمجھ لیں مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہی امام مہدی آئیں گے اور وہی اصل خلیفہ، اس سے پہلے خلافت ہے ہی نہیں، تو سرے سے خلافت کا انکار کر دینا، حدیث کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں۔ یعنی جہاں امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں وہاں کسی حدیث کے اندر یہ نہیں کہ ان سے پہلے کوئی خلیفہ نہیں آئے گا یا اس سے پہلے خلافت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس فکر کو لے کر انسان کہے کہ خلافت بھی نہیں آئے گی اور خلیفہ بھی نہیں آئے گا، لہٰذا ہم صرف اسی کو ہی خلیفہ مانیں گے کسی اور کو نہیں مانیں گے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازتا رہے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے۔ آمین آمین۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور جس کے اندر ہم نے دیگر گزشتہ پروگرامز کے اندر بھی اور اس پروگرام میں بھی ہم نے امام مہدی علیہ رضوان سے متعلقہ جو شکوک و شبہات تھے، سوالات تھے، ان کے جوابات شیخ صاحب سے حاصل کیے اور اپنی اور آپ ناظرین کی رہنمائی کی ادنا سی کوشش کی۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔